نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدانيته بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصل في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مقارن له ولا مداني له ولا مقاذم له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولا جسد جزء ورز ونز وعظم لا ولا جذب وصفع بكاب بيت خصم لا ولا مقارن له ولا مداني له ولا مقاذم له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونسيم وحسين وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصداق
الإمارة والولاية والحكاية والعناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأقطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسك أنور أجمل أكمل لا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا وعظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائل القاهرة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللهم صل على محمد صل على سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد إيماننا سيد رونق زماننا ومكاننا على محمد أتقانا محمد أرفعنا محمد أجلانا محمد أعلانا محمد وأولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وجود محمد وسجود محمد جازود محمد منزود محمد لاعوت محمد کلبوت محمد جازوت محمد وعبوت محمد عزبوت محمد وصبوت محمد اللهم صل على محمد عزم محمد ونظم محمد عزم محمد وجسم محمد وجسم محمد عذر محمد ونظر محمد روضة قبر محمد عنين بدر محمد عشاء فجر محمد ظهر عصر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم بھائیو دوستو بزرگو بالخصوص حضرت مولانا زاہد صاحب زید مجدہ رب ذوالجلال با کمال کا بے حد احسان ہے جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی نسبت سے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا ہے۔
آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم دن ہے، اور یہ مہینہ یہ بھی مسلمانوں کے لیے محترم اور بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ مہینہ ان 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا احترام شروع سے ہر امت میں، ہر قوم میں، بالخصوص رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مدینہ آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں سے کہا کہ آئندہ سال ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ اس عبادت میں بھی ان کے ساتھ مماثلت نہ ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ محرم سے پہلے دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، تو صحابہ اکرام 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے یا 10-11 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ محرم کی فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس مہینے میں واقعہ کربلا پیش آیا ہے، یہ شروع سے محترم مہینہ ہے، اور ہمارے ہاں شہادتیں کس مہینے میں نہیں ہوئیں؟ اسلام نے ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن شہداء کا خون پیش کیا ہے۔ اسی محرم کی 1 تاریخ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس سے پچھلے مہینے میں آپ آئیں تو اس کی 18 تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آئیں سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ کون سا مہینہ ہے جس میں اسلام نے شہداء پیش نہیں کیے؟ اور ہمارے ہاں شہادتیں باسعادتیں ہوتی ہیں، ہم شہادتوں پر نوحہ نہیں کیا کرتے، ہم شہادتوں کو ایک عظیم اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ان شہداء کے خونوں سے اپنے ہاتھوں کو رنگا ہے وہ کل بھی لعنتی تھے، وہ آج بھی لعنتی ہیں، اور وہ قیامت کے دن بھی اللہ کی لعنت میں ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ کو تعجب بھی ہوا ہوگا یہ کون سی آیت پڑھ دی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مخصوص ایمان والوں کو خاص کر کے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اگر کوئی فاسق تم تک کوئی بات لے کے آتا ہے تو تمہیں بحیثیت مسلمان یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم اس بات کی تحقیق نہ کرو۔ معاملے کی تحقیق کرنا تمہارا حق ہے۔ اسی تناظر میں کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں اطراف سے
بالخصوص اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب تو بیان ہوتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کیوں نہیں ہوتے؟ میرا سوال ٹھیک ہے؟ میرا مطالبہ جائز ہے؟ میرا مطالبہ جائز ہے؟ حضرت حسین کی عظمتیں بیان ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، ان کے فضائل و مناقب بیان ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن میں دست بستہ پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسن کے فضائل و مناقب بیان کیوں نہیں ہوتے؟ کیا یہ نواسہ رسول نہیں ہے؟ کیا یہ حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا یہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا حضرت حسین کو گٹی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو حضرت حسن کو گٹی رسول اللہ نے نہیں دی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پہ سفر نہیں کیا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار نہیں ہوتے تھے؟ کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر نہیں چوسا اور اپنی زبان اطہر سیدنا حسن کے منہ میں نہیں ڈالی؟ اگر جواب ہاں میں ہے کہ بالکل یہ ساری فضیلتیں حضرت حسن کو حاصل ہیں، تو پھر حضرت حسن کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، حضرت حسن کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض فضیلتیں حضرت حسین سے زیادہ ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت ان کو 1 سال 1.5 سال زیادہ ملی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت زیادہ اختیار کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں اور اندر سے حضرت حسن کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پیارے پیغمبر بیٹی کے گھر تشریف لائے اور کہا، فاطمہ میں نے تجھے کہا ہے نا کہ حسن کو رونے مت دیا کرو، اس کا رونا میں محمد کو بے چین کر دیتا ہے، اس کا رونا میں محمد کو بے چین کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پہ تشریف فرما ہوتے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آتے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے حضرت حسن کو اٹھا لیا کرتے تھے اور اپنی ران پہ بٹھایا کرتے تھے، آپ کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے کھیلتے، صحابہ کہتے ہیں یوں پکڑ کے کھینچتے، آپ کا نیچے والا ہونٹ نیچے کی طرف یوں جھک جاتا تو آپ غصہ نہیں کرتے تھے، حسن کی طرف دیکھ کے مسکراتے اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا کرتے۔ کیا یہ فضیلتیں حضرت حسن کی نہیں ہیں؟ کیا یہ فضائل حضرت حسن کے نہیں ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو حضرت حسن پیٹھ پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جتنی دیر تک حسن اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترتے اللہ کے نبی سجدہ لمبا کر لیا کرتے. سبحان اللہ. اگر وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں میں داخل ہوتے, چھوٹا بچہ 150 سال کا ٹانگوں میں آ کے داخل ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنی ٹانگیں کھلی کر لیتے تاکہ حسن کو تکلیف نہ پہنچے. یہ فضائل حضرت حسن کے نہیں ہیں. پھر کیوں نظر انداز کیا گیا حضرت حسن کو؟ اور ایسی ایسی چیزیں ان کی طرف منسوب کر دی گئیں جن چیزوں کا اس دور میں کسی کو تصور بھی کوئی نہیں. بعد میں آنے والے دشمن عناصر نے ایسی حرکتیں کی اور ہمارے معذرت کے ساتھ ان خطیبوں نے جنہوں نے کتاب کھولنے کا قصد نہ کیا, کتاب کھول کر دیکھنا تحقیق کرنا گوارا نہ سمجھا, اسی بات کو وہیں سے لیا اور آگے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا. اسی بات کو لیا اور آگے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں ابو محمد کس کی کنیت ہے؟ ریحانۃ النبی کس کی کنیت ہے؟ اہل بیت سے محبت کا دھم بھرتے ہیں لیکن اہل بیت کے بارے میں الف بے کا پتہ بھی کوئی نہیں. وہ کون تھے جسے اپنی گود میں بٹھا کر پیارے پیغمبر ایک نظر صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں, ایک نظر اپنے اس محبوب نواسے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم میرا یہ بیٹا سردار ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اللہ تعالیٰ میرے اس سردار بیٹے کے ذریعے سے 2 مسلمان گروہوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا. وہ صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو, بول دے نہیں. یہ صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت حسن مجھے یوں لگتا ہے قرآن کی آیت ہے, اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. دو گروہ مسلمانوں کے آپس کے اندر لڑ پڑے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. حکم کس کو ملا؟ ایمان والوں کو. ادھر اللہ کے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی میرا یہ بیٹا سردار 2 مسلمانوں کے عظیم گروہ کے درمیان صلح کروائے گا, جسے پیارے پیغمبر نے بچپن میں ہی اپنی گود میں بٹھا کر سرداری دے دی. اسے خلافت کی کیا ضرورت؟ اسے دنیا کی خلافت کی کوئی لالچ نہیں, اسے دنیا کا امیر بننے کی کوئی لالچ نہیں. جن کے متعلق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان کر دیا جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین، جنہیں جنت کی بھی سرداریوں کے اعلان جن کے لیے ہو گئے، انہیں دنیا کی خلافتوں کی ضرورت، انہیں دنیا کے اقتدار کی ضرورت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے حضرت علی کے ساتھ باہر نکلے، آگے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، حضرت حسن بھی ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی چیخ نکل گئی، پکڑا حضرت حسن کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا اور کہنے لگے خدا کی قسم حسن تیری شکل تو رسول اللہ سے ملتی ہے، اے حسن تو مشابہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے باپ علی سے تیری شکل نہیں ملتی۔ حضرت علی مسکرا دیے، حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک مشابہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی نصیحتیں، ابتدائی آداب، ابتدائی اخلاق، ابتدائی تعلیم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پائی۔ اللہ یہ وہ حسن لوگوں ایک دن ایک باغ سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک غلام حبشی اپنے باغ میں بیٹھا، سامنے کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک روٹی ہے، ایک لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، ایک لقمہ توڑ کے کتے کو کھلاتے ہیں۔ حضرت حسن دیکھتے رہے، ایک لقمہ اپنے منہ میں، ایک لقمہ کتے کے پاس۔ اسی طرح آدھی روٹی خود کھائی اس غلام نے، آدھی روٹی کتے کو کھلائی اس غلام نے۔ جب روٹی ختم ہو گئی، حضرت حسن اس کے پاس آئے اور کہنے لگے تو انسان ہے یہ جانور ہے، ایک حصہ اسے ڈال دیتا، 2 حصے تو کھا لیتا۔ غلام کہنے لگا اے اللہ کے رسول کے فرزند، یہ بھی میرے ساتھ رات بھر جاگتا ہے، مجھ سے تیز دوڑتا ہے، اس کی آنکھوں میں جو بھوک مجھے نظر آ رہی ہے، میرے اندر کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں زیادہ کھاؤں اور اسے کم دوں۔ حضرت حسن جب اس حبشی غلام کے ایمان کی کیفیت کو دیکھا، کہنے لگے تجھے اللہ کی قسم یہاں سے اٹھیو نہ، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ یہ باغ کس کا ہے؟ جی فلاں بن فلاں کا۔ فوراً پہنچے، باغ بھی خریدا، غلام بھی خریدا، واپس آ کے کہنے لگے میں نے یہ باغ بھی خرید لیا ہے اور تجھے غلام بھی خرید لیا ہے۔ اس نے اٹھ کے کہا جی حضور میں آپ کی تابعداری کروں گا۔ حضرت حسن کہنے لگے نا اللہ کی قسم میں نے تجھے اپنا تابعدار بنانے کے لیے نہیں خریدا، او حبشی غلام میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور یہی باغ میں تجھے ہبہ کرتا ہوں، تجھے اس کا مالک بناتا ہوں۔ کیا اس حسن کی فضیلت کے لیے، اس کے فضائل و مناقب کے لیے ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں، وقت کوئی نہیں، یا ان کے فضائل و مناقب کے لیے کوئی الفاظ کوئی نہیں؟ کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے نواسہ رسول کو؟ کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ ایک سائل آ کے کہنے لگا حضرت جی میں محتاج ہوں، میں سائل ہوں، میں فقیر ہوں۔ حضرت حسن نے بہت زیادہ مال دے دیا اسے۔ ساتھی کہنے لگے حضرت جی آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی کا مخالف تھا؟ کہنے لگے مجھے پتا ہے، دیا اس لیے ہے کہ اس کے شر سے محفوظ رہوں۔ عقل مند دنا اتنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے باپ کو مشورہ دیا کرتے تھے آخر وقت میں
ابا چاچا معاویہ سے صلح کر لو. ہماری صفوں میں اور چچا معاویہ کی صفوں میں بے روپیے گھسے ہوئے بے روپیے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے قتل عام کر رہے ہیں صلح کر لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بیعت پہ بیعت ہو رہی ہے حضرت حسن کے ہاتھ پہ. کوفی آگے آگے ہیں. یہ سب منافق تھے. عبداللہ بن سبا کی ذریت تھی. اور اسی دورانیے میں عبداللہ بن سبا کی پارٹی کا ایک بندہ جس کا نام تھا اشعث بن قیس، بڑا شاطر، بڑا تیز، اس نے دیکھا حضرت حسن نازک مزاج بھی ہیں، بڑی شادیاں کی، بڑی تراکیں دیں. اس نے اپنی بیٹی جودہ کا رشتہ حضرت حسن سے کروا دیا. اپنے آپ کو تابعدار شو کروا کے، اپنے آپ کو مخلص بتا کے. منافق اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ان کے وسط میں نہ ڈالے، بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جڑیں کاٹتے ہیں. جودہ کا نکاح حضرت حسن سے کر دیا، لیکن جب حضرت حسن نے 6 ماہ کے عرصے میں مزید انکشافات ہوئے، آگے خون کی ندیاں نظر آ رہی تھیں، فیوچر میں حضرت حسن نے اپنی حکمت سے اور دانائی سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، چچا میں صلح چاہتا ہوں، لڑائی نہیں چاہتا. لڑائی کا میدان ججتا ہے مسلمان اور کافر کے درمیان. مسلمان کے ساتھ لڑے، میں حسن کو گوارا نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ نے کورے کاغذ پہ سٹیمپ لگا کے، سائن کر کے، انگوٹھا لگا کے حضرت حسن کی طرف روانہ کیا. بھتیجے تجھے جو شرائط لکھنی ہے لکھ دے، مجھے ساری منظور ہے، مجھے ساری منظور ہے، لکھ دے جو لکھنا چاہتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش دیکھیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد اور محبت دیکھیے. جب صلح کا معیار یہ ہو، اس معیار کو بھولیے گا نا، آخر میں آپ کو یاد آئے گا. صلح کا معیار دیکھیے، صلح کا پیغام جاتا ہے، میری چند شرائط ہیں. فریق دوم کورے کاغذ پہ انگوٹھا لگا کے، سائن کر کے، مور لگا کے کہتا ہے بھتیجے جو لکھنا چاہتا ہے لکھ لے، مجھے ساری شرائط منظور ہیں. حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، اپنے بھائی حسین سے بھی بیعت کرواتے ہیں، اپنے غلام سے بھی بیعت کرواتے ہیں. اب ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا کوفیوں کا، ان غداروں کا. انہوں نے حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، اور مسلح کھینچنے والوں میں یہ اشعث بن قیس بھی تھا. ملامت کیا، گالیاں بکی، حضرت علی کے خلاف بھی بکواس بازی کی. سب سے بڑی وجہ حضرت حسن سے بغض کی یہ تھی. لیکن یہ صلح کیوں نہ ہوتی؟ ایک طرف قرآن کا حکم ہے، ایک طرف پیارے پیغمبر کی پیشن گوئی ہے، اور حضرت حسن نے صلح کروائی. اور اس سے بڑا ظلم و ستم دیکھیے، 10 سال گزر جاتے ہیں، حضرت حسن
مدینے میں مقیم ہے. 10 سال کا عرصہ گزرتا ہے, 10 سال کا عرصہ. اور یہ جودہ جو اشعث بن قیس کی بیٹی ہے, حضرت حسن کے نکاح میں ہے, اس نے 3 بار کوشش کی اپنے مشن میں کامیاب ہونے کی. 3 مرتبہ زہر دیا گیا. چوتھی مرتبہ جو زہر تیار کیا گیا اور دیا گیا وہ انتہائی خطرناک تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ہو کے گرنے لگے. حضرت حسین ایک طرف چارپائی کے, حضرت حسن کے دوسرے بھائی دوسری والدہ میں سے محمد بن علی المعروف محمد بن حنفیہ, یہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں. حضرت حسین کہتے ہیں بھائی حسن مجھے بتائیے گا آپ کو زہر کس نے دیا؟ اب بندہ گھر کا تھا, اختلاف بڑھتا تھا, معاملات اور زیادہ ڈسٹرب ہو رہے تھے. حضرت حسن نے کہا یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بعد میں آنے والوں نے اپنی پارٹی کے اشخاص کو چھپانے کے لیے یہ الزام امیر معاویہ کے سر لگا دیا کہ حضرت حسن کو زہر امیر معاویہ نے دلوایا تھا. ہمارے بہت سارے ایسے صوفی ملا اس بات پر تحقیق نہیں کی, الٹا ایک دوسرے کو کہنے لگے یار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی تو ہوئی ہے لیکن اسے بیان مت کرو. کاش کہ تم تحقیق کر لیتے, کاش کہ تم دیکھ لیتے, یہ نوبت ہی نہ آتی. تمہیں حکم بھی اللہ نے یہی دیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. او ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی بات لے کر آئے, تمہارا حق یہ ہے کہ اس بات کی تحقیق کر لو, اندھی تقلید مت کرو. آج فیس بک پہ کسی کا بھی قول حضرت علی کے نام سے منسوب کر کے اپلوڈ کیا جاتا ہے, پتہ نہیں کس کی بات ہے. حضرت علی کے نام سے لکھ دی اور نیچے لکھا ہوتا ہے 20 بندوں کو شیئر کریں بڑا نفع ہوگا. لگا جوان شیئر کرنا واسطے, پھر فون کر کے کہتا جی میں نے تو کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے کہا وی ہورا نو کار لگا جو لے لے مزہ. راجپوت بیٹھے ہیں کہ نہیں یہاں؟ ہاں, رانگڑی میں کہتے ہیں لے لے مزہ. انا للہ و انا الیہ. کوئی بات کسی نے کہہ دی, نیچے نام کسی کا لکھ دیا, بغیر تحقیق کے لگے ہوئے سارے اس کو آگے ڈیلیور کرنے کے لیے, فصل در فصل خوش ہو رہے ہیں اور اسی کو دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں. تحقیق کرو اور یاد رکھو صحابہ کے معاملے میں تاریخ کے اوراق مت دیکھو, قرآن کی آیات دیکھو. نہیں بولے تم؟ صحابہ کے معاملے میں
تاریخ کے اوراق مت دیکھو بلکہ قرآن کی آیات دیکھو. کس طرح مان سکتے ہو؟ ہم کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں تمہارا یہ جھوٹ، تمہارا یہ الزام، تمہارا یہ اتہام؟ کس طرح؟ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. میں اللہ نے حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا. اور میرے نبی کی جماعت، تم آئے نہیں لائے گئے ہو. تم آئے نہیں، بولو بولو تو صحیح. تھک گئے ہو یار. میں سامنے آل تو ٹرے ہیں تے تواڈے کول آئے، تسی تے گھروں نکل کے تھک پے. صحابہ آئے نہیں. میرا ایمان ہے اللہ نے چن چن کے دیے محمد رسول اللہ کو ساتھ. مثال دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر دعا کر رہے ہیں، یا رب کریم اسلام کو عزت عطا کر. عمر بن حشام سے یا پھر عمر بن خطاب سے. آپشن تھی، دو چوائسز تھی. آپشن تھی یا عمر بن حشام دے دے اسلام کو، یا عمر بن خطاب دے دے اسلام کو. اللہ نے کہا میرا پیغمبر عمر بن حشام بغیرت ہے، عمر غیرتوں والا ہے. سبحان اللہ. عمر بن حشام نہیں دیتا، نہیں دے سکتا کیونکہ یہ بغیرت ہے. میں تمہیں عمر دیتا ہوں جو غیرتوں والا ہے. کس طرح انتخاب کیا اللہ نے؟ چن چن کے اللہ نے میرے نبی کو صحابہ دیے. پھر اعلان کیا حببا الیکم الایمان، میں نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے. یہ پسندیدگی کا اظہار کون کر رہا؟ سارے بولو، سارے بولو، کون کر رہا؟ پسند کیا ایمان تمہارے لیے. اللہ صرف پسند کیا ہے، نہیں میرا محبوب میں نے تیرے یاروں کے لیے صرف پسند نہیں کیا، زینہ فی قلوبکم. پنجاب نا اس پاسے ادھر بھی ہوئے گا، اس پاسے کوڑ ہوندی ہے، کوڑ توڑی دی کوڑ سمجھ دے ہو. وہ چار دیواری دا ایک کمرہ ہوندا ہے نا، چار دیواری ہوندی ہے انہوں، لیکن اتنے چھت نہیں ہوندی. باہروں پوڑی لا کے اتو پنڈا نال توڑی وچ سٹ دینے. جدوں بھری جاندی ہے نا تے پھر بالاں نوں آندے نے آؤ کدو اے دے اوتے. کی کرو؟ وہ کدو سمجھ دے ہو نا، کدو لتاڑو تھاپڑو. وہ کدتے نے. پھر وہ کدوایا کیوں جاندہ ہے؟ پنجابی تن تن کے پری جائے. یہ ہو جائے تن کے پری جائے. اللہ کہتے ہیں زینہ
فی قلوبکم، میں ایمان پسند نہیں کیتا بلکہ بھر دیتا ہے، میں پورا تن تن کے بھر دیتا ہے تواڈے دلاں وچ۔ اللہ ایمان ہی بھرے آئی، اللہ فرماندا ترائے چیزاں میں تواڈے نیڑے نہیں آون دینیاں۔ کتنیاں چیزاں؟ بولو تو صحیح آ، ترائے چیزاں سننیاں جے کوئی نہ، ترائے چیزاں میں نیڑے نہیں آون دینیاں۔ کرہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، میں ترائے چیزاں دور کر دیتیاں۔ کر رہا میں ددکار دیتا نہ ترائے چیزاں نو، کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک چیز دا تعلق ہے کفر تے شرک نال، کر رہا الیکم الکفر، جیاں شرک تے توحید نال تعلق ہے، میں شرک نو دفع کر دیتا، توحید جھولی وچ پا دیتی۔ والفسوق، فسق دا تعلق ہے حیا نال، غیرت نال تے بے حیائی نال، میں اللہ پاک نے فسوق دے اندر جیڑی بے حیائی تے بے غیرتی سی انہوں تواڈے کول دور کر دیتا تے حیا نو تواڈی جھولی وچ پا دیتا۔ والعصیان، تیسرا مرحلہ ہے فرما برداری تے نا فرمانی دا، میں فرما برداری تواڈی جھولی وچ پا دتی تے نا فرمانیاں تواڈے کولوں دور کر دتیاں۔ کرہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، توحید تواڈی او میاں، نیکی تواڈی او میاں، حیا تواڈی او میاں، فرما برداری تواڈی، تے تینے شیاں دے کے پھر اللہ فرماندے نے او میرا محبوب میں پھر امتحان لے آئے ندا، جی اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ پھر امتحان لے آئے انہاں دے دلاں دا، قلوبہم، انہاں دے دلاں دا امتحان لے آئے، کوئی شے رہ تے نہیں گئی، کوئی شے رہ تے نہیں گئی، لیکن جدو امتحان لے آئے میں انہاں دے دلاں دا، قرآن کہندا ہے للتقوی، وچ کی سی؟ بولو او بولو تو صحیح، اے او تقوی جنوں اللہ پیا کہندا ہے انہاں دے وچ سی تقوی، ایک او تقوی جیڑا میں تے تو اپنے آستے پہ سمجھنے ہیں، نماز پڑھ کے تے باہر نکل کے چوڑے چوڑے پہ پھرنا ہے، جنہیں نہیں پڑھی انہوں جان کے آگرہ نماز نہیں پڑھی بے ایمانہ جنمیاں، ادھر دسنا ہے جاندہ کہ میں پڑھ آیا، دسنا صرف ہے جاندہ کہ میں پڑھ آیا، بھی جان کے نفلی روزہ رکھ لیا تے دوسرے نو آکھنا، انہیں پوچھیا بھی نہیں، بھی آکھنا یار کوئی شہر نہ منگوائیں میرا روزہ ہی، تینوں کسے پوچھیا بھی تیرا روزہ ہے کہ دسیا کہ میرا روزہ ہے، ایویں پہ تعریفاں کرنیاں، سویرے پاس پارا پڑی دا ہے، قربانی ہوئی ہے نا ادھر پنجاب سیالکوٹ تے گجرانوالہ ادھر بہت نمائش ہے، ایویں پہ دسن گے 2-2 کلو تو گھٹ نہیں دیتا کسے نے، وڈے شاپر کھلا کھاؤ پاجی دیتا ہے اللہ نے ونڈی جانے، تینوں کسے پوچھیا تو کنا دیتا کنا نے، مقصد صرف کی ہے نمائش، اپنے آپ کو متقی کہلوانا، تعریف سننا، مقصد یہ ہے، اور ان کی تعریف کے کیا کہنے جن کا امتحان اللہ خود لے رہا ہے، اور خود اعلان کر رہا ہے سوائے تقوی دے کچھ نہیں، سوائے تقوی دے اللہ جدو امتحان لئیے ایتھے بھی امتحان لیندے نے، پڑھ پڑھ طالب علم مر جاندے نے بیچارے ہیں، امتحان لے کے تے 20 والا پلاسٹک دا کپ پھڑا چھڑ دے نے، ہاتھ جاندے نے ٹرافی ہے تیری،
تے یا اللہ تو بھی امتحان لیا انہاں دے دلاں دا تے ساریاں دے دلاں وچ تقوی ہی سی، اے دا مطلب ممتاز درجہ سی تے کوئی انعام اللہ کہندے نے ایک تے میں موقع تے دتا نا، لہم مغفرۃ لہم مغفرۃ واجر عظیم، تے کچھ میں سرٹیفکیٹ بنا دیتے قیامت تک واسطے، اولئک ہم الراشدون اولئک ہم المفلحون اولئک ہم المتقون اولئک ہم المہتدون اولئک ہم المؤمنون حقا۔ پھر بھی ٹھار نہیں آیا، مکا دیتی میں، اور میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، اے جماعت تیری ہے، مرید تیرے نے، جماعت تیری ہے، اصحاب تیرے نے، لیکن اولئک حزب اللہ، فوج میری ہے، جماعت تیری تے فوج میری، مرید تیرے لشکر میرا۔ اور دسو اپنے ایمان نال اللہ جنہ دے دلاں نو پاک کر دے وے تے ایمان بھر دے وے، اللہ جنہ دے دلاں وچوں بے حیائی کٹ دے وے، اللہ جنہ دے اندر حیا بھر دے وے، نافرمانی کٹ دے وے، فرما برداری بھر دے وے، تقوی بھر دے وے، ہر شے اللہ جنہ دے دلاں وچ بھر دے وے، امتحان بھی آپ لے، امتحان لین تو بعد پھر اللہ خود آکھے او کائنات دے لوگوں تقوی دے سوا میں کچھ نہیں جے ویکھیا، تے نال ہی اعلان کر کے آکھے اولئک ہم الراشدون اولئک ہم المفلحون اولئک ہم المتقون اولئک ہم المہتدون اولئک ہم المؤمنون حقا، تے مقدی مکاوے تے آکھے اولئک حزب اللہ۔ اونا دے ایمان جو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور بولو تو صحیح، او کسے نو ایک دوجے نو زہر دے سکتے نے؟ او ایک دوجے دے خلاف پراپوگنڈا کر سکتے نے؟ معلوم ہویا قرآن سچا ہے تے یہودیت دی ذریت گندی تے لانتی تے ناپاک ہے۔ اساں صحابہ دے معاملے وچ تاریخ دے اوراق نہیں ویکھنے بلکہ قرآن دیاں آیتاں ویکھنیاں نے۔ کی ویکھنیاں نے؟ قرآن دیاں آیتاں۔ اللہ دا قرآن جو ہے صحابہ اکرام دی عظمتاں بیان کرن واسطے جی، لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بھی بیان ہونے چاہیے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بھی بیان ہونے چاہیے، اور حسنین کریمین تمہارے امام نہیں ہمارے امام ہیں۔ اور من دے ہو کہ نہیں؟ جیڑے من دے ہو تو بولو، حسن حسین کو اپنا امام مانتے ہو نہیں مانتے؟ اور بولو تو صحیح ڈرپوکو، من دے ہو کہ نہیں من دے؟ انجھے سمڑے آل دے رانے تگڑے جے تواڑے نالوں، وہ دے انجھے چھالا مار کے ہاتھ چک چک کے آندے نے، قاری زاہد صاحب نے لگتا ہے کوئی شاید پکائی تو کوئی نہیں تواڑے آسے آج بولے نہیں تسی۔ میں کدھرے بھی جانا تو جتے راجپوت بیٹھے اور میں نے خوشی بڑی ہوندی، کیونکہ میری مسجد دا نام ہی مرکزی جامعہ مسجد راجپوتا ہے، تو میں تو 11 سال تو انہوں سمجھانا پیا، میں نے تو چاہ چڑھ جاندہ ویکھ کے، آج کوئی نہ مزہ نہیں ویسے تواڈا آیا۔ اور حسن حسین نو اپنا امام مندے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ چوک کے آنکھو جڑے مندے نے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم حسن و حسین کو اپنا امام مانتے ہیں اور ان کے اماموں کو بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین کے امام
حضرت علی سے پہلے حضرت عثمان، عثمان سے پہلے عمر فاروق، عمر فاروق سے پہلے صدیق اکبر. یہ حضرت حسنین کریمین کے امام ہیں، ہم ان کے اماموں کو بھی امام مانتے ہیں، حضرت حسن حسین کو بھی اپنا پیشوا رہبر مانتے ہیں، اپنا قادر مانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغیرا. اللهم حاسبني حسابا یسیرا. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ہر پریشانی تکلیف مصیبت آزمائش سے محفوظ فرما. ان مدارس کو، ان مساجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. مسلمانوں میں اتحاد اتفاق محبت بھائی چارہ پیدا فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ.